قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ سورہ التکاثر کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اگر میں اس مبارک سورت کی ایک ایک آیت کو بیان کروں تو اس کے لیے سال ہا سال چاہیے۔ پورے قرآن مجید میں آخرت کے حوالے سے 1000 آیات مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ اسلام کے جو بنیادی عقیدے ہیں ان میں سے بڑا اہم ایک پہلو ہے عقیدہ آخرت، جیسے توحید ہے اور پھر اس کے بعد رسالت ہے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم عقیدے کی ضرورت کا پہلو ہے وہ ہے فکر آخرت۔ تو آخرت کے موضوع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1000 آیات مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اگر کوئی ان 1000 آیات مبارکہ کا خلاصہ دیکھنا چاہے تو ان 1000 آیات مبارکہ کا جو خلاصہ ہے یہ سورہ التکاثر ہے۔ یعنی اگر 1000 آیت مبارکہ نازل نہ کی جاتی تو آخرت کے معاملات کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک صورت ہی کافی تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کتنا اچھا ہو اگر تم روزانہ 1000 قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرو۔ یعنی کوئی دن تمہارا ایسا نہ گزرے جس دن تم قرآن مجید کی 1000 آیت مبارکہ کو پڑھ نہ لو۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی بعض جگہوں پر یہ حدیث روایت ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری استطاعت سے بہت آگے ہے کہ ہم 1000 آیت مبارکہ کیسے روزانہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ تکاثر کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کی، یہ 8 آیات مبارکہ ہیں اس سورت کی، الہاکم التکاثر سے لے کے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا جس نے یہ 8 آیات مبارکہ پڑھی گویا ایسے ہے کہ اس نے 1000 آیت مبارکہ کو تلاوت کی ہے۔ 1000 آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے وہ ان 8 آیات مبارکہ کے تلاوت کرنے سے مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اور ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے یہ 16ویں سورت ہے۔ 16ویں نمبر پر جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ التکاثر نازل ہوئی، اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس لحاظ سے اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 102 ہے۔ یہاں جو پہلی 3 آیات مبارکہ ہیں یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا عنوان رکھتی ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ ویسے تو اس آیت کا ہر لفظ ہی بہت زیادہ اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے، لیکن یہ جو 3 آیات مبارکہ ہیں اس میں ایک پورا سمندر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ یہ جو تم مال کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہو، یہ جو تمہاری خواہش ہے کہ فلاں شخص نے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے تو میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے تو اس کی 3 فیکٹریاں ہیں تو میری 1 فیکٹری کیوں ہے، یا اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس موٹر سائیکل کیوں ہے۔ یہ جو مال کو جمع کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی تمہاری جو خواہشات ہیں، قرآن مجید نے بیان فرمایا الہاکم التکاثر، یہ تمہیں ہلاکت تک لے جائے گی۔ اسلام میں دولت جمع کرنے کا جو حرص ہے یا جو مقابلہ بازی ہے، اسلام نے اس کو ہلاکت قرار دی ہے۔
ورنہ بہت زیادہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی زندگی میں یہی کوششیں کی کہ ہم مال و زر جمع کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، پھر کیا ہوا؟ حتیٰ زرتم المقابر، انہوں نے جا کے قبروں کے منہ دیکھے، اسی کوشش میں لگے رہے، اور اسی دوڑ میں ان کی جو زندگی کے سال تھے وہ انہوں نے بسر کر دیے۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ حتیٰ زرتم المقابر، وہ قبروں میں جا پہنچے، اور پھر کیا ہوا؟ کلا سوف تعلمون، قبروں میں جا کے ان کو پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے جا کے حقیقت کو جانا کہ جس چیز کے پیچھے ہم دوڑ لگا رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھی۔ میں نے کل رات کو منڈی بہاؤالدین میں ایک شادی کی تقریب میں یہ بات عرض کی جو بڑی ایمان افروز تھی۔ ہمارے پاک پتن شریف کے بڑے عظیم بزرگ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، برے صغیر کے عظیم لوگوں میں سے ہیں۔ ان کے ایک بڑے قریبی مجلس میں بیٹھنے والے تھے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری۔ ان لوگوں کی فکر کیا تھی اور آج ہماری فکر کیا ہے؟ حضرت حمید الدین ناگوری نے کہا حضرت بابا فرید سے، ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو، جب وہ قبر میں پہنچے وہ پیچھے والے کو بتائے کہ قبر میں کس عمل کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، قبر میں کون سا عمل بہت زیادہ اپنے اندر ویلیو رکھتا ہے، یا قبر کے اندر کس نیک عمل کی مانگ زیادہ ہے، وہ پیچھے والے کو بتائے۔ دونوں نے وعدہ کر لیا۔ کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پہلے تشریف لے گئے۔ قبر میں جب تشریف لے گئے تو قاضی حمید الدین ناگوری نے خط لکھا کہ ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو پہلے فوت ہو وہ قبر کے اندر کون سا عمل زیادہ مانگ والا ہے اور کون سے عمل کی ویلیو زیادہ ہے وہ پیچھے والے کو بتائے۔ یہ پرچی لکھ کے حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف کے اوپر جو چادر بچھی تھی اس چادر کے نیچے رکھ دی پرچی، اور خود مراقبے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب مراقبے کے لیے بیٹھے پھر تھوڑی دیر کے بعد جب اس پرچی کو اٹھایا تو اس کے اوپر جواب لکھا ہوا تھا۔ آپ سن کے حیران ہو گئے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے لکھا گیا کہ اے قاضی حمید الدین ناگوری، میں نے قبر میں جس عمل کی سب سے زیادہ ویلیو دیکھی ہے وہ کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سب سے بھاری عمل ہے قبر میں۔ آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلو بد کردار ہی سہی، جھوٹے تو نہیں ہیں، حسرتوں کے بوجھ تلے ٹوٹے تو نہیں ہیں، نصیب کسی کے ہم سے پھوٹے تو نہیں ہیں، سنوارے ہیں فقط دل لوٹے تو نہیں ہیں، سنوارے ہیں فقط دل لوٹے تو نہیں ہیں، حسرتوں کے بوجھ تلے ٹوٹے تو نہیں ہیں۔